والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ دین اسلام میں ایک بڑا سادہ سا اصول قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے، پوری زندگی اس میں سمودی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے جو کام کیے جائیں جن میں للہیت ہو ان میں تعاون کرو۔ اس سے غرض نہیں کہ وہ کام کرنے والا کوئی دولت مند ہے یا فقیر، وہ پڑھا لکھا بہت بڑا عالم ہے یا عام ان پڑھ، اس کی صورت کیسی ہے یا وہ کس ملک کا رہنے والا ہے یا وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس کی غرض نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ملکوں اور قومیتوں کے بت ڈھا دیے اور قومیں اور قبیلے محض ایک بندے کی پہچان بن کر رہ گئے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَجَعَلْنَا قَبَائِلَ وَشُعُوبًا لِتَعَارَفُوا، ہم نے قبائل اور قومیں شعوب اس لیے بنا دیے کہ بندے کی پہچان ہو سکے کہ کون کون ہے۔ ورنہ مسلمان کے لیے ساری زمین وطن ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے، اور ہر وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا بھائی ہے۔ کل مسلم اخوہ، تمام مسلمان بھائی ہیں۔ ریاست اسلامی کی بنیاد جس بات پر رکھی گئی اور سب سے پہلا کام جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں کیا، وہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں میں اخوت قائم فرمائی، اور اس درجہ اخوت قائم فرمائی اور اتنا ایثار کیا انصار نے کہ مہاجرین تو ہر چیز چھوڑ کر آئے تھے، تو جو جس کا بھائی بنایا گیا اس نے اپنی جائیداد اور وراثت تک اس میں اس کے ساتھ بانٹ لی، تقسیم کر دی اور باقاعدہ اسے بھائی کا درجہ دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جو بھلائی کا ہو، نیکی کا ہو، انقلابی ہو، مثبت تبدیلی لائے، برائی کو مٹانا چاہتے ہیں تو بھلائی کے قیام کے لیے سب سے پہلے اتفاق و اتحاد، اخوت، بھائی چارہ، محبت، یہ بنیادی پتھر ہے۔ آج کی دنیا سرے سے ذکر اذکار اور تصوف کی مخالفت کرنا عین اسلام سمجھتی ہے، اور حیرت ہوتی ہے جب بڑے پڑھے لکھے لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس قدر جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی وہ سلوک اور تصوف کو دین اسلام اور قرآن اور سنت کے مقابلے میں ایک الگ دین بتاتے ہیں، اور اس میں سارا قصور ان کا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تصوف کے نام پر اس قدر بدعات گھڑی گئیں، اس قدر رواجات گھڑے گئے، اس قدر رسومات گھڑی گئیں کہ ہر دوسرے گاؤں میں ایک بندہ
خدائی طاقتوں کا دعوے دار بن بیٹھا اور لوگوں کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا بن بیٹھا، اور یہ سب کچھ پیری مریدی اور تصوف و سلوک کے پردے میں کیا گیا۔ لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ اگر کسی چیز کی نقل زیادہ ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اصل ہے ہی نہیں، بلکہ جس چیز کی جتنی نقل زیادہ ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ یہ چیز بہت قیمتی ہے، کہ اس کی نقل بھی بک رہی ہے۔ جتنی کوئی شے قیمتی ہوگی اتنی اس کی نقل بنے گی۔ جو شے پہلے ہی لا حاصل اور لا یعنی ہو، جسے لوگ پہلے خریدنے کو تیار نہ ہو، اب اس کی نقل کوئی بنائے گا تو وہ کیا کمائے گا؟ نقل بھی ہمیشہ انہی کاموں کی، انہی چیزوں کی بنتی ہے جو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اور ایک سادہ سی بات ہے کہ تصوف ہے صفائے قلب کا نام۔ قرآن حکیم نے جسے تزکیہ کہا، چونکہ قرآن حکیم کا غیر ملکی زبانوں میں سب سے پہلا ترجمہ جو ہوا وہ فارسی میں ہوا، اور عرب کے بعد بہت بڑا ملک جو اسلام کے زیر نگیں آیا اور جس کی زبان سے ایک عالم واقف تھا، جو ایک قدیم سلطنت تھی جن کا لین دین پوری دنیا سے تھا، اور جن کی زبان معروف زبان تھی چونکہ وہ دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، ایک سپر پاور تھی۔ جب وہاں اسلام وارد ہوا تو محدثین کی کثیر تعداد اور فقہا کی کثیر جماعت آپ کو فارس سے ملتی ہے۔ قرآن حکیم کا بھی پہلا ترجمہ جو کسی غیر ملکی زبان میں ہوا وہ فارسی میں ہوا، اور تزکیے کا ترجمہ انہوں نے تصوف کر لیا۔ تزکیہ عربی لفظ تھا، صفائے قلب اس سے مراد تھی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، پھر جو قبول کرے اس کے دل کا تزکیہ کرتا ہے، صفائی فرماتا ہے، اور اس کے بعد اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ جو صفائے قلب تھی اسے فارسی میں تصوف کہہ دیا گیا۔ تصوف کا معنی بھی یہی ہے، صفائی کرنا۔ اور یہ جو غلط العام ہے کہ صوفیات صوف کے کپڑے پہنتے تھے، اونی کپڑے پہنتے تھے، تو اگر صوف سے بنایا جائے تو تصوف بنتا ہی نہیں ہے۔ صفا سے تو تصوف بنتا ہے کہ صفائی کرنا، صوف سے تصوف کیا بنے گا؟ اون بنانا، مزید صوف بنانا، یا بندے کی اون بنانا؟ اگر آپ گرامر کے اعتبار سے صوف سے تصوف بنائیں گے تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ بندے کی اون بنائی جائے۔ صفا سے تصوف ہوگا، تزکیے کا ترجمہ جو ہوگا تو اس سے مراد ہوگی کہ اس کی صفائی کی جائے، اسے صاف کیا جائے، منور کیا جائے، روشن کیا جائے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن بندے کی اون تو نہیں بنتی۔ اون پہننے کو تصوف نہیں کہا جا سکتا۔ اگر صوف اون کو کہا جائے تو تصوف ہوگا کہ اس کی بھی اون بنائی جائے۔ ایک غلط العام لفظ ہے جو کسی بے خبر نے لکھ دیا اور اس پر بات چلتی رہی۔ تصوف کی اصل تزکیہ کا ترجمہ ہے اور صفائے قلب ہے، اور اسلام کی مخالف نہیں بلکہ احکام شریعت اور سنت سنیہ پر دل کی گہرائی اور خلوص سے عمل کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کا نام تصوف ہے۔ تو سلوک میں اگر کسی کو کشف یا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ بھی شریعت کا پابند ہے۔ اگر شرعی حدود کے اندر کوئی بات منکشف ہوتی ہے تو اللہ کا انعام ہے، لیکن کسی کا کشف شریعت سے ٹکراتا ہے تو شریعت درست ہے اور اس کا کشف باطل ہے۔
اور اسے اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں کہ شیطان نے کوئی تصویر بنا کر دکھا دی، وہ کشف نہیں کہلاتا، وہ استدراج کہلاتا ہے۔ خلاف شریعت جو بات کسی صوفی کو نظر آئے گی وہ استدراج ہوگا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اور ولی کا کشف ایک جیسا ہوتا ہے، چیز ایک ہی منکشف ہوتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک عمارت ہے، وہاں نبی کا کشف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم جیسے نبی کی ذات کو وہاں لے جائیں، ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر، ایک ایک کھڑکی، ایک ایک دروازہ، ایک ایک کمرہ، اس کا رنگ، اس کی افادیت، سارا ایک ایک جز سمجھا دیں، دکھا دیں۔ ولی کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اسے دور سے دکھا دی جاتی ہے کہ وہ ایک عمارت ہے۔ اب اس عمارت کو سمجھنے میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محتاج ہے۔ اگر اسے کوئی کھڑکی یا کوئی کونا اس بات کے خلاف نظر آتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تو اسے غلطی لگ رہی ہے اور صحیح وہ ہے۔ اس لیے تصوف و سلوک اسلام کے مقابل کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ عین اسلام ہے، اور جس خشوع و خضوع کی اللہ کریم نے تاکید فرمائی ہے کہ اعمال میں ان کی قبولیت کی شرط خشوع و خضوع ہے۔ آپ کا دل اس میں کتنا شامل ہے، کس خلوص سے، کس گہرائی سے آپ کس محبت سے کر رہے ہیں۔ دلوں میں صفائی اور خلوص پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام لکل شیء سکالۃ و سکالۃ القلوب ذکر اللہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ یہ انہیں صاف کرتا ہے، چمکاتا ہے، روشن کرتا ہے۔ تصوف و سلوک خلوص عطا کرتا ہے، ترقی درجات نہیں۔ یہ بات خوب سمجھ لیں۔ آپ جتنا ذکر کریں گے، جتنے مراقبات کریں گے، جتنی اللہ اللہ کریں گے، اس سے دل میں صفائی آئے گی، لیکن ترقی درجات کا مدار اس پر نہیں ہے۔ ترقی درجات کا مدار ان اعمال پر ہے جو آپ اس خلوص کے ساتھ بجا لائیں گے۔ میدان عمل میں جب آپ جائیں گے، جب آپ دکان پہ بیٹھیں گے، جب آپ کسی سے لین دین کریں گے، جب آپ کسی سے صلح لڑائی کریں گے، جب آپ دنیاوی اعمال کریں گے، تو وہ خلوص جو ہے ان اعمال کی قیمت بنا دے گا، انہیں ایک ذرے سے سونا بنا دے گا، ہیرا بنا دے گا پتھر سے۔ لیکن اگر کوئی رات دن اللہ اللہ کرتا رہے اور میدان عمل سے یکسو ہو جائے تو اسے ترقی نصیب نہیں ہوتی۔ ترقی درجات کا مدار اعمال پر ہے جن کے ہم مکلف ہیں۔ اگر یہ دین نہ ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت قائم نہ فرماتے۔ اگر یہ دین نہ ہوتا تو اسلامی ریاست نہ بنتی، اگر یہ دین نہ ہوتا تو اسلام اپنی فوجیں بھرتی نہ کرتا، اگر یہ دین نہ ہوتا تو اسلام عدلیہ نہ بناتا، اگر یہ دین نہ ہوتا تو اسلام تعلیم کے اور صحت کے محکمے اور شعبے نہ بناتا، اگر یہ دین نہ ہوتا تو فاروق اعظم زمین کی پیمائش اور تحصیلیں، ضلع اور پرگنے اور صوبے نہ بناتے۔ اصل دین تو ہے یہی کہ دنیا میں آپ کا کردار اپنے لیے، اپنے رب کے ساتھ اور رب کے بندوں کی بھلائی کے لیے رب کے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے میں بھی یہ بات کی ہے کہ ایک اور غلط العام یہ بات ہو گئی ہے کہ ولی اللہ اور صوفی جو ہوتے ہیں وہ جنگلوں پہاڑوں میں رہتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، کھاتے پیتے کچھ نہیں، ملتے کسی سے نہیں، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنگلوں پہاڑوں میں رہتے تھے؟
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے نہیں تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حصے کا کھانا تناول نہیں فرماتے تھے؟ لباس نہیں پہنتے تھے؟ بلکہ آپ نے تو لباس کو صاف رکھنے کی اور فرمایا اگر غریب ہے، پھٹا ہوا ہے لباس، تو اسے سینے میں کیا حرج ہے، میلا کرنے کی کیا ضرورت ہے، دھو کر نہیں پہن سکتے؟ بلکہ ایک صحابی حاضر ہوا اور ان کی داڑھی بے ترتیب تھی، تو فرمایا داڑھی رکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن اسے بے ترتیب رکھنے کی کیا توقع ہے؟ اسے خوبصورت انداز میں کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ایک عالم کو تہذیب سکھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ دین نہیں تھا تو حضور نے کیوں سکھایا؟ اصل دین یہی ہے، یاد رکھیں جتنی عبادت ہم کرتے ہیں اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ صفائے قلب اور اللہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے اور میدان عمل میں کام کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ آخرت میں جو ملے گا وہ میدان عمل کے کردار پر ملے گا، نماز روزے پر نہیں۔ نماز روزے اور عبادت کا حاصل یہیں وصول ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادت، صلاۃ اور نماز دو الگ لفظ ہیں۔ نماز دراصل مجوسیوں کا لفظ ہے، آتش پرستوں کا لفظ ہے۔ جو عبادت آتش پرست کرتے تھے آگ کے گرد بیٹھ کر، اسے وہ نماز کہتے تھے۔ اردو والوں نے صلاۃ کا ترجمہ نماز لکھ دیا اور یہ غلط العام ہو گیا، یہ اسلامی لفظ نہیں ہے۔ آتش پرستوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو 20 30 برس آگ کے گرد بیٹھے ہی رہتے تھے، اور انہیں عجیب عجیب استدراج اور شیطان ان کے ہاتھوں سے عجیب عجیب کمالات ظاہر کرواتا تھا۔ کوئی بھوکا آیا تو انہوں نے آگ میں ہاتھ ڈالا اور کھانا اٹھا کر دسترخوان پورا ایک ٹرے اٹھا کر اسے دے دی۔ اس طرح کی چیزیں ان کے پاس ہوتی تھیں۔ یہ سب استدراج اور شعبدہ بازی ہوتی تھی، اور شیطان اس معاملے میں اور ہر کافرانہ معاملے میں جس میں عقیدہ بندے کا تباہ ہوتا ہو اس میں وہ تعاون کرتا ہے۔ بلکہ میرے اپنے ساتھ ایک بڑا مزیدار واقعہ ہوا۔ ہم کھلیان پر تھے، فصل کی گہائی کا موقع تھا، تو ایک سانپ کوئی 1.5-2 فٹ کا وہاں سے نکلا، اور بڑی، یہاں جو سانپ ہوتے ہیں بڑی زہریلے اور بڑی سخت قسم کے ہوتے ہیں۔ عام سانپ بھی ہوتے ہیں، بعض بہت زہریلے ہوتے ہیں، وہ بڑی سخت قسم کا اور بہت زہریلا سانپ تھا۔ میں نے اسے ایک بوتل میں ڈال دیا، تو یہاں کچھ وہ پھر رہے تھے خانہ بدوش، اور خانہ بدوشوں کی بھی ایک نسل ہوتی ہے، انہیں یہاں پنجابی میں گگڑے یا کیا کہتے ہیں۔ ان کا کوئی دین مذہب، کوئی ایمان، کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، اور زیادہ تر وہ بڑا خوش ہو کر جب ہمارے علاقے میں یہاں ہوتے ہیں تو گیدڑوں کا شکار بڑا کرتے ہیں، اور گیدڑ کا گوشت بڑا پسند ہوتا ہے انہیں۔ تو سانپ بھی پالتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بندے کو پتہ چلا تو وہ میرے پاس چلا آیا کہ جی آپ نے وہ سانپ بوتل میں ڈالا ہے تو وہ مجھے دے دیا۔ میں نے کہا بھائی لے جاؤ، لیکن سانپ دوں گا، بوتل نہیں دوں گا۔ سانپ لے جاؤ، بوتل نہیں دوں گا۔ تو میں نے ایسے درخت کے ساتھ لٹکا دیا تھا، تو کچھ دور سے بھی بندہ گزرتا، جتنی بوتل میں گنجائش تھی اتنا وہ کھڑا ہو جاتا۔ تو کہنے لگا جی بڑا زہریلا سانپ ہے، آپ مجھے بوتل دے، میں وہ میری جھگی ہے، میں وہاں تک جا کر اسے میں کسی ڈولی شولی میں ڈال کے تو میں بوتل واپس کر جاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے سانپ مانگا ہے، سانپ تو میں دیتا ہوں، لے جاؤ، میں نے سانپ کا کیا بنا، بوتل نہیں دوں گا۔ بڑی منتیں کی اس نے، میں نے کہا نہیں بوتل نہیں دوں گا، سانپ لے جاؤ۔ پہلے تو وہ بیچارہ بھی جان بچاتا رہا، پھر اس نے جب سمجھا کہ نہیں دے گا تو سانپ کو بھی چھوڑنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا کہ قیمتی سانپ ہے۔ پھر یہ لوگ بیچتے بھی ہیں، میڈیکل والوں کو، اسپتالوں والوں کو بیچتے ہیں، وہ ان کی زہر نکال کر یہ جو سانپ سے بچاؤ کہ سانپ کاٹ جائے تو اس کا جو علاج کرتے ہیں وہ بھی سانپ کا زہر ہی ہوتا ہے، تو اسے کو پروسیس کر کے اس کے انجیکشن بناتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے،
منگوائیے بوتل، وہ بوتل لڑکا اتار کے لے آیا، اس نے اس کا ڈھکن اتارا، تھوڑی دیر کچھ پڑتا رہا، ہونٹ ہلتے رہے، پھر اس نے اس میں تھوک دیا اور سانپ کو زمین پہ الٹ دیا، وہ بالکل رسی کی طرح ہو گیا، اس نے اکٹھا کر کے ہاتھ پہ رکھا، چادر کا ایک پلو لے کر اس میں رکھ کے اوپر سے گانٹھ لگائی اور سلام کر کے چلا گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، کمال ہے، نہ تو یہ مسلمان ہے اور اس سے بدبو دور سے آ رہی ہے، کبھی اس نے ہاتھ منہ تک نہیں دھویا، تو یہ کون سا کلام اس نے پڑھا؟ میں نے حضرت سے پوچھا تو فرمانے لگے کہ ان لوگوں کو کفری کلمات انہوں نے یاد کر رکھے ہوتے ہیں اور ان کے نتیجے میں جس حد تک ممکن ہو شیطان ان سے تعاون کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ چونکہ سانپ پر اس کا زیادہ بس چلتا ہے، لہذا اس نے سانپ کو بے بس کر دیا کہ اس کے کمال کا اظہار ہو، لوگ اس کے پیچھے لگیں اور لوگوں کا ایمان ضائع۔ تو جو کلمات خلاف اسلام ہوتے ہیں یا جو وظیفے خلاف اسلام ہوتے ہیں یا جو چلے خلاف اسلام ہوتے ہیں، ان سے استدراج حاصل ہوتا ہے اور وہ کافر کو بھی ہو سکتا ہے۔ جس میں زمینی امور، گزشتہ واقعات یا آئندہ واقعات میں جھانک لینا، وہ امور جو آپ سائنسی آلات سے دیکھ سکتے ہیں، وہ امور جو آپ بندہ بھیج کر پتہ کرا سکتے ہیں، وہ اس طرح کے لوگ اپنے اندر جھانک کر معلوم کر لیتے ہیں، ان چیزوں تک انہیں رسائی ہو جاتی ہے، لیکن آسمانوں سے اوپر یا برزخ میں نہیں جھانک سکتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، برزخ کا پردہ ان کے لیے نہیں ہٹتا۔ یہ نور ایمان میں، جس دل میں نور ایمان ہو، یہ نعمت اسی کو نصیب ہو سکتی ہے۔ لہذا ایک تو یہ دو مغالطے ہیں۔ دوسرا بڑا مغالطہ جو میں عرض کر رہا تھا، بڑے چوٹی کے اولیاء اللہ ہمیں ملتے ہیں جو تارک الدنیا ہو کر جنگلوں میں جا بسے، لیکن ان کی تاریخ پڑھی جائے تو وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک انسانوں کے ہجوم جمع ہو گئے، حاسدوں نے حکمرانوں کو شکایت کی، بادشاہوں نے انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھ کر شہر بدر کر دیا اور لوگوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی ان سے ملنے بھی نہیں جا سکتا۔ ایسے لوگوں میں خواجہ باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نام ملتے ہیں، لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان کے منازل بہت بلند ہیں، لیکن جب سے آبادیوں سے الگ ہوئے اور تنہا رہ گئے تو جس مقام پر تھے اسی مقام پر ان کا وصال ہوا۔ ذکر اور عبادت تو پہلے سے زیادہ کرتے رہے، لیکن منازل میں ترقی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ترقی درجات کا سبب معاملات پر ہے۔ جب معاملات ہی ختم ہو گئے تو دل میں گہرائی اور گہرائی تو پیدا ہوتی رہی، لیکن ترقی درجات تو معاملات پر رکھی ہے قدرت نے۔ تو جب انہیں عملی زندگی سے الگ کر دیا گیا تو ان کے منازل وہیں رک گئے۔ لہذا یہ یاد رکھیں، جتنا کامل کوئی ولی اللہ ہوگا اتنا وہ عام آدمی نظر آئے گا، یہ دلیل ہے۔ محققین نے فرمایا چوں بمنزل می رسد اسوار پیادہ می شود، جب منزل پر پہنچ جاتا ہے تو سوار بھی پیدل ہو جاتا ہے، سواری سے اتر جاتا ہے، عام آدمیوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ آپ اسی پہ نہ رہیں کہ فلاں گھوڑا دوڑا رہا ہے تو وہ منزل سیدھا، جو منزل سیدھا ہوگا وہ عام آدمیوں میں کہیں بیٹھا ہوگا، جبکہ ہمارے ہاں ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اب نارمل ہو، عام آدمیوں جیسا نہ ہو۔ اور یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ کسی کے پاس منازل سلوک بھی ہوں، قرب الہی بھی ہو، درد دل بھی ہو اور وہ عام آدمی بھی ہو۔ یہ خالص سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے جو ان عظمتوں کو سمجھ بھی سکے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی؟ اور جب آپ صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کے بعد آپ پر چادر تان لیتے تھے کہ آنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ، ورنہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون ہے نبی ان میں۔ کاروبار حیات میں حضور شریک ہوتے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر میں دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر ڈھو رہے تھے، لشکر کا پڑاؤ ہوتا تھا تو جہاں
آگ جلانے کے لیے صحابہ لکڑیاں چن رہے ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکڑیاں چن رہے ہوتے تھے، آگ جلانے میں مدد فرما رہے ہوتے تھے۔ یعنی کمال یہ تھا کہ ایک طرف کوئی لمحہ ایسا نہیں جب آپ بارگاہ الوہیت میں حاضر نہ ہوں، اور دوسری طرف کوئی لمحہ ایسا نہیں جب آپ مخلوق کے ساتھ نہ ہوں۔ زندگی کا کوئی لمحہ، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، بات، معاملات اتنے عام درجے پر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہر بندہ مکلف ہے اتباع کا۔ اگر بہت خاص درجے پر ہوتے تو صرف خاص لوگ مکلف ہوتے سنت کے اتباع کے لیے، لیکن ہر ان پڑھ، ہر جاہل، ہر فقیر، ہر غریب بھی مکلف ہے محمد الرسول اللہ کی غلامی کا، اس لیے کہ آپ کی زندگی ایسی تھی جس پر ایک عام سے عام آدمی بھی جس طرح زندہ رہ سکتا ہے۔ اور یہی کمال ہے کہ قلب اطہر کا رشتہ تو نیند بھی ناقص وضو نیند بھی نہ ہو، کہ بدن سو جائے تو بھی اللہ کے ساتھ دل کا تعلق ویسا ہی، حضوری ویسی ہی ہے، اور عملی زندگی ایسی ہو کہ عام آدمی اس کا مکلف ہو جائے۔ سو ولی کامل کی پہچان بھی یہی ہے کہ کوئی پاس بیٹھے تو اسے بھی اللہ یاد آ جائے، اور یہی نبی علیہ السلام نے پہچان بتائی ہے۔ یہ سوال بھی بارگاہ نبی میں کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد تو آپ فرماتے ہیں امت میں اولیاء اللہ ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے جو اصلاح کا سبب بنیں گے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ولی اللہ ہے؟ فرمایا جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آ جائے وہ ولی اللہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا جس کے پاس جاؤ دولت مل جائے، جس کے پاس جاؤ بیماری ٹھیک ہو جائے، جس کے پاس جاؤ اولاد مل جائے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا ایسا شخص جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے وہ ولی اللہ ہوگا۔ پہچان یہ ہے کہ آپ کسی کے دامن سے وابستہ ہوں تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور اس کی آگے پہچان یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سے جن کا تعلق ہو جاتا ہے وہ انہیں تاریکی سے نور کی طرف لانا شروع کر دیتا ہے۔ گناہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بڑھنا شروع ہو، نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے، گناہ سے بچنے کو جی چاہنے لگتا ہے۔ اس سارے عالم میں اور آج کے عہد میں میرا اپنا ایمان ہے کہ یہ افضل ترین جہاد ہے کہ اس تزکیے کے عمل کو اس عہد میں زندہ رکھا جائے، اور کسی بھی عام مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دی جائے۔ سارے باجری بستامی اور رومی اور رازی تو نہیں بنتے، لیکن جو 50 گناہ کرتا ہے اگر وہ 40 پہ آ جائے تو بھی اس کا کتنا بھلا۔ نیک تو نیک ہوتی ہیں، ایک عبادت کا حاصل ہے توفیق عمل، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم۔ لہذا سلوک یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ کریں، صفائے قلب حاصل کریں، اور اس صفائے قلب کا اظہار میدان عمل میں ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ عبادت کا حاصل ہے توفیق عمل، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم۔ لہذا سلوک یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ کریں، صفائے قلب حاصل کریں، اور اس صفائے قلب کا اظہار میدان عمل میں ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے باوجود اس کے کہ میں خود ایک خطا کار انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی گناہوں سے بچائے اور وابستگان سلسلہ کو بھی نیکی کی توفیق عطا کرے۔